اس میرے لیے مزے کے کھانے بناتی تھی۔ رات کو جب میں آفس سے آتا تو میری بیوی کھانے کی ٹیبل پر نیا سوٹ پہنے میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میری بیوی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھتے ہی میرے سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی۔ میں جلدی سے فریش ہو کر بیوی کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھاتا، مگر حیرت مجھے تب ہوتی میری بیوی میرے پاس تو بیٹھتی رہتی مگر کھانا نہ کھاتی۔ جب میں اسے کھانے کا کہتا تو وہ مجھے کہتی، میں نے اپنے لیے برگر آرڈر کیا ہے، کچھ ہی دیر میں ڈیلیوری بوائے آ کر مجھے برگر دے جائے گا۔ کھانا کھاتی مجھے نیند آ جاتی، میرے سوتے ہی ڈیلیوری بوائے میری بیوی کو برگر دینے آ جاتا، اور پھر روز ایسے ہی ہونے لگا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ ڈیلیوری بوائے ہمیشہ میرے سونے کے بعد ہی کیوں آتا ہے۔ مجھے اپنی بیوی پر شک ہو گیا۔ ایک رات میں سویا نہیں تھا بلکہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ برگر والا آیا تو میری بیوی اسے اپنے کمرے میں لے آئی، وہ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری بند آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میری بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑا پھر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی رات کے اس پہر ہمارے ہی کمرے میں میری موجودگی میں یہ کیا کر رہی تھی؟ میرا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو، مگر میں بھی خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ لیکن کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا سچ نہیں ہوتا، بلکہ سچ تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری نظر کے نیچے یہ کھیل کب سے کھیلا جا رہا تھا۔ میری بیوی مجھے کب سے دھوکہ دے رہی تھی، لیکن میں اپنی بیوی کی آخری حد دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے وہ سوتا سمجھ کر میری موجودگی میں کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی۔ میں سامنے صوفے پر اس کے ساتھ جو کچھ کر رہی تھی، میں نے قرب سے آنکھیں موڑ لی۔ کس قدر بھروسہ کرتا میں اپنی بیوی صباحت پر، مگر اس نے بدلے میں میرے ساتھ کیا کیا؟ میری باقی رات انگاروں پر کٹی تھی۔ وہ لڑکا کچھ دیر میری بیوی کے ساتھ گزار کر واپس چلا گیا، لیکن جاتے جاتے میری زندگی کا سکون بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں پوری حقیقت جاننے کے بعد بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے میری پیٹھ پر چھڑا گھونپا تھا۔ دنیا اسے بہت اچھا سمجھتی تھی، اسے برا ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ثبوت ہونا بہت ضروری تھا۔ فی الحال میں اسے یہ باور نہیں کروانا چاہتا تھا کہ میں اس کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں، میں نے خود کو سوتا ہوا ظاہر کیا۔ روزانہ کی طرح میں صبح ہی اٹھا، لیکن صبح الگ تھی کیونکہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میری جان سے پیاری بیوی صباحت، جس کا چہرہ دیکھ کر میری صبح تر و تازہ ہو جاتی تھی، آج اسے دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آج جب وہ میرے قریب آئی میں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ میں شاور لینے کی باتھ روم میں بند ہو گیا۔ مجھ پر کل رات قیامت گزر چکی تھی۔ اب ہمارا رشتہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں شاور لے کر نکلا تو صباحت میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے کہنے لگی، آج آفس سے جلدی آ جائے گا، ہم گھومنے کے لیے باہر چلیں گے۔ آج میں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا، میرا کہیں جانے کا ارادہ نہیں۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا میں اسے پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، لیکن میں جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف سے نگاہیں پھیر لی۔ میرا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر اسے شاید خود بھی سمجھ نہیں آیا، کیونکہ رات تک ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ جان نہ سکی کہ میرے رویے میں اچانک تبدیلی کیوں آئی ہے۔ وہ اس بات سے پوری طرح بے خبر تھی کہ کل رات کو میں سویا نہیں بلکہ جاگ رہا تھا۔ میں اکثر اس کی فرمائش پر اسے باہر گھمانے لے جایا کرتا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، آفس کے لیے نکلنا ہے۔ میں نے چند الفاظ میں ہی اسے الوداع کہا اور گھر سے نکل گیا، جبکہ میں ہمیشہ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے بہت سی ہدایات کر دیا کرتا تھا، لیکن آج میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ رات والا منظر ابھی تک میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا میری محبت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی، پھر جو صباحت اس حد تک گر گئی کہ اسے ہمارے رشتے کا خیال ہی نہ رہا۔ میں بہت ہی تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا دفتر پہنچا۔ دفتر آنے کے بعد بھی میرا سارا دھیان رات والے واقعے کی طرف ہی تھا۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو کہہ دیا کہ آپ میری ساری میٹنگز کینسل کر دیں۔ میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا، مجھے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سچ کو سب کے سامنے لانا ہے، کیونکہ میرے والد میری بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، وہ میری اس بات پر کبھی یقین نہ کرتے۔ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی کے منہ سے سچ اگلوانا تھا، مگر میری بیوی صباحت میرے ابا کی پسند سے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ ان کے دوست کی بیٹی تھی، انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ شادی کے بعد تو میں بھی صباحت سے محبت کرنے لگا تھا، لیکن اب مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ محبت صرف یک طرفہ تھی۔ صباحت کا مجھ سے اظہار محبت کرنا، میرا خیال رکھنا، میرے آگے پیچھے گھومنا، وہ سب دھوکہ اور فریب تھا۔ اب یہ بات جان کر مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ میں سارا دن انہی سوچوں میں گم رہا۔ شام کو جب گھر لوٹا تو میرے دل و دماغ میں صباحت کے لیے صرف اور صرف نفرت ہی تھی۔ صباحت میرے اور میرے ابا کے کمرے میں بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ ابا مجھے دیکھتے کہنے لگے، آ جاؤ تم بھی یہیں بیٹھ جاؤ، تمہاری بیوی سارا دن میری خدمت کرتی رہتی ہے اور تم ہو کے تھوڑی دیر بھی میرے پاس نہیں بیٹھتے۔ ابا صباحت کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے یہ سب کہہ رہے تھے۔ صباحت کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جسے بظاہر معصوم اور عزت والی نظر آنے والی میری بیوی اندر سے کس قدر گھٹیا تھی یہ صرف میں ہی جانتا تھا۔ بہت مشکل سے تھوڑی دیر کے لیے میں ابا کے پاس بیٹھا
اور پھر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ صباحت میرے پیچھے پیچھے چائے لے کر آ گئی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن آج میرا اسے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی اور میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا، جیسے مجھے نیند آ گئی ہو۔ وہ فکر مندی سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھتی رہی کہ میری طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے غصے میں آنکھیں کھول کر صباحت سے کہا، مجھے تھوڑی دیر سکون سے رہنے دو۔ شادی کے 3 مہینے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا۔ آج بھی صباحت نے نیا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے میرے لیے میرا من پسند کھانا بنایا تھا، مگر میں کچھ کھائے بغیر ہی سو گیا۔ صباحت کے بار بار پوچھنے پر میں نے غصہ بھری آواز میں بات کی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کے یہ مگرمچھ کے آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں ڈال رہے تھے۔ میں نے کروٹ بدلی اور صباحت سے کہا کہ آج رات مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں رات تک کسی طرح کمرے میں بند رہا اور پھر رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج رات وہ لڑکا دوبارہ میرے کمرے میں آتا ہے یا نہیں۔ مجھے ہمیشہ سے نیند کی گولی کھا کر سونے کی عادت تھی۔ اپنی ماں کے انتقال کے بعد مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ شاید میری اسی عادت کا فائدہ میری بیوی صباحت نے اٹھایا تھا، اسی لیے آج رات میں نے اپنی دوا نہیں کھائی۔ میں نے چپکے سے اپنے موبائل کی وائس ریکارڈنگ آن کر دی اور اسے صوفے کے پاس چھپا دیا۔ پہلے میں ان کی آواز ریکارڈ کرنا چاہتا تھا، پھر جب ان کی ملاقات ہو تو میں دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ اگر صباحت ابا کے سامنے کوئی بہانہ بناتی تو یہ ریکارڈنگ اس کے گناہوں کا ثبوت بن جاتی۔ مجھے بڑی بےصبری سے اس وقت کا انتظار تھا جب وہ لڑکا ہمارے گھر آئے اور صباحت اسے کمرے میں لے آئے۔ میں مکمل سونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ صباحت یہ سمجھ رہی تھی کہ میں دوا کھا کر سو چکا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صباحت نے فون کیا اور ایک برگر آرڈر کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ برگر آرڈر کرنا صرف ایک بہانہ ہے۔ وہ لڑکا برگر کے بہانے ہی میری بیوی سے ملنے آتا ہے۔ چوکیدار سے ڈیلیوری بوائے سمجھ کر اور صباحت کے کہنے پر اسے اندر آنے کی اجازت دے دیتا۔ اسی لیے تو مجھے آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلا۔ رات کے 11 بجے کے قریب صباحت نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ لڑکا ہاتھ میں برگر پکڑے کمرے کے اندر آ گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بستر سے اٹھ کر اس لڑکے کا منہ توڑ دوں، مگر بڑی مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اپنی جگہ لیٹا رہا۔ اس لڑکے نے میری بیوی صباحت کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر صوفے پر بٹھا لیا اور پھر ایسی حرکتیں شروع کر دی کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ صباحت سے کچھ کہہ رہا تھا جو مجھے صاف سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر میری ساری توجہ ریکارڈنگ پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں کی آواز میرے فون میں ضرور ریکارڈ ہوئی ہوگی۔ وہ دونوں جذبات میں بہہ رہے تھے۔ کافی دیر وہ میری بیوی کے ساتھ باتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ صباحت نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیوی ایک انتہائی بد کردار عورت ہے، جس نے اپنے باپ کے کہنے پر مجھ سے شادی تو کر لی، لیکن اس کا دل اب بھی کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ صباحت اپنے باپ کے گھر جانا بھی پسند نہیں کرتی، ورنہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے کیوں نہ ملنا چاہے۔ میں نے ساری کڑیاں خود ہی جوڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد صباحت نے کافی پیسے اس لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور وہ لڑکا جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ موقع تھا جب مجھے ان دونوں کو پکڑنا تھا اور ان سے حساب لینا تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھا اور اس لڑکے کو گردن سے پکڑ لیا۔ صباحت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں نے دوا نہیں کھائی، بلکہ میں جاگ رہا ہوں۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ لڑکا بھی بری طرح گھبرا گیا۔ صباحت گھبراتے ہوئے کہنے لگی، پلیز اسے چھوڑ دیں، یہ لڑکا برگر دینے آیا تھا، میں اسے پیسے دینے کے لیے کمرے میں لائی تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ صباحت کے چہرے پر مارا اور کہا، تم اپنا منہ بند ہی رکھو۔ تمہاری حقیقت میں کل رات ہی جان چکا تھا، مگر میرے ابا کے سامنے جو معصومیت کا نقاب تم نے پہنا ہوا ہے، میں اسے پوری طرح اتارنا چاہتا ہوں۔ تم ایک دھوکے باز اور مکار لڑکی ہو۔ میری اور میرے ابا کی محبت کا تم نے یہ صلہ دیا کہ ہمارے گھر میں ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا۔ میری بات سن کر صباحت زاروں کو تار رونے لگی۔ وہ لڑکا کہنے لگا، ایک بار میری بات سن لیجئے، پھر جو چاہے فیصلہ کریں۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس لڑکے کے چہرے پر دے مارا۔ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد کچھ سننے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ایک ڈیلیوری بوائے آدھی رات کو میرے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا، یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ میرے کمرے میں ہونے والے شور کی وجہ سے ابا بھی کمرے میں آ گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے ابا کو چیخ کر بتایا کہ ان کی بہو کس طرح میری عزت پر مٹی ڈال رہی ہے۔ میری بات سن کر ابا سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے، کچھ تو ہوش کرو، صباحت ایک بہت ہی زدہ لڑکی ہے۔ میں نے غصے میں ابا سے کہا، میں کچھ نہیں کہوں گا، اب جو کچھ کہے گا وہ میرے فون کا ریکارڈر کہے گا۔ میں نے صوفے کے نیچے رکھا فون اٹھایا اور ریکارڈنگ چلا دی۔ جو باتیں ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ صباحت اور وہ لڑکا سر جھکائے کھڑے تھے۔ ابا بہت ناراض نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سمجھا تھا وہ سب غلط تھا۔ حقیقت بالکل الٹ تھی، جسے سننے کے بعد میں اپنے ابا اور صباحت سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا۔ صباحت کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ابا اسے سینے سے لگا کر دلاسا دے رہے تھے۔ ابا کہہ رہے تھے کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابا نے اس لڑکے کو بھی صوفے پر بٹھا دیا۔ میں بھی اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا۔ ان دونوں کی باتوں نے مجھے ایسا آئینہ دکھایا کہ شاید میں ساری زندگی اپنا چہرہ آئینے میں نہ دیکھ سکوں۔ وہ لڑکا صباحت کو بہن کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ ریکارڈنگ میں وہ کہہ رہا تھا، باجی
تمہاری دعاؤں اور مدد کی وجہ سے آج میرا MBBS مکمل ہو گیا۔ اب مجھے صرف 1 سال کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگر تم ساتھ نہ دیتی تو شاید میں کبھی اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھ پاتا۔ ابا نے ہمیں جدا کر دیا تھا۔ میری ماں کے ساتھ ہی مجھے گھر سے نکال دیا گیا، لیکن تم نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے آج میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکا ہوں۔ صباحت اسے محبت سے مبارکباد دے رہی تھی اور اسے اپنا بھائی کہہ رہی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ کچھ دیر بعد جب صباحت سنبھل گئی تو اس نے خود سب کو سچ بتا دیا۔ وہ اور فاروق سگے بہن بھائی ہیں، لیکن قسمت کی صدم ظریفی اور ماں باپ کے جھگڑوں نے انہیں جدا کر دیا تھا۔ ان کے والد بہت سخت مزاج تھے اور گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے والدین نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور بچوں کو بھی تقسیم کر دیا۔ ان کی ماں فاروق کو اپنے ساتھ لے گئی اور ان کے والد نے صباحت کو اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس فیصلے کا بچوں پر کیا اثر پڑے گا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر حالات نے انہیں مجبور کر دیا۔ ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی اور فاروق کو سوتیلے باپ کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، جبکہ صباحت کے والد نے دوسری شادی نہیں کی اور صباحت کم عمری سے ہی گھر سنبھالنے لگی۔ دونوں اپنا بچپن خوشی سے نہ گزار سکے، بلکہ والدین کی انا کی بینڈ چڑھ گئے۔ کئی سال بعد جب صباحت 16 سال کی ہوئی تو ایک دن فاروق ان کے دروازے پر آ گیا۔ وہ اپنے سوتیلے باپ سے تنگ آ کر گھر چھوڑ چکا تھا۔ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر ان کے والد نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا۔ صباحت نے چپکے سے اس کا نمبر لے لیا اور اس سے رابطہ رکھنا شروع کر دیا۔ فاروق مجبوراً ہاسٹل میں رہنے لگا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری بوائے کی نوکری کرنے لگا۔ صباحت جب بھی موقع ملتا اس کی مدد کرتی۔ وہ بہت محنتی تھا اور آج اللہ کے فضل سے ڈاکٹر بننے کے قریب تھا۔ صباحت نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کا رشتہ اس لیے چھپاتی رہی کیونکہ اس کے والد اسے پسند نہیں کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ فاروق سے کوئی تعلق رکھے۔ اس لیے وہ اسے چپکے سے گھر بلاتی تھی تاکہ کوئی ان کے والد کو نہ بتا دے۔ صباحت نے سارا سچ بیان کر دیا۔ میں نے ان دونوں کو گلے ملتے دیکھا تھا اور غلط سمجھ بیٹھا۔ میں نے شرمندہ ہو کر ان دونوں سے معافی مانگی اور فاروق کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ طلاق یا علیحدگی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، مگر اس کا سب سے زیادہ اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ بچوں کا کردار اور مستقبل دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی انا اور نفرت میں آ کر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے فاروق اور اس کے والد کی صلح بھی کروا دی ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔